بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عاشق اپنے معشوق سے بات کر رہا ہے۔ پورا قرآن عاشق اور معشوق کی گفتگو کو کہا جاتا ہے۔ بہت سارے الفاظ غلط معنی اختیار کر گئے ہیں، ان کا استعمال غلط لوگوں نے کیا تو اس کا مطلب بھی لوگوں نے غلط سمجھنا شروع کر دیا۔ کچھ غیر سیاسی لوگوں نے سیاست کرنا شروع کی تو سیاست بدنام ہو گئی، ورنہ اگر سیاستدانوں کو سیاست کا موقع ملتا۔ صلوات پڑھے ذرا محمد والا۔ لفظ سیاست بدنام ہو گیا۔ اسی طرح ایک لفظ اور بھی بدنام ہوا ہے، وہ ہے عشق۔ لفظ عشق اسے بھی بدنام کر دیا۔ ان ناکام عاشقوں نے، ان بیکار عاشقوں نے اس لفظ عشق کو بدنام کر دیا، ورنہ لفظ عشق جتنا میٹھا ہے اتنا شاید ہی کوئی لفظ ہو۔ ایک عاشق کے معشوق کے ساتھ گفتگو ہے۔ پورا قرآن عاشق اور معشوق کی گفتگو کو کہا جاتا ہے۔ اب یہ طے کرنا بھی مشکل ہے کہ عاشق اللہ ہے یا معشوق اللہ ہے، مگر میں تو جتنا غور کرتا ہوں میں تو اس وادی میں دلدل کی طرح پھنستا چلا جاتا ہوں، مجھے اندازہ ہی نہیں ہو پاتا کہ اللہ عاشق ہے یا اللہ معشوق ہے۔ میں تو بس یہ کہہ کر اس منزل سے آگے بڑھ جاتا ہوں کہ جب نبی کو ہم احمد کہتے ہیں تو یہ عاشق ہوتے ہیں، جب نبی کو محمد کہتے ہیں تو یہ معشوق ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ۔ اب وہ مرحلہ وہ معراج کے موقع پہ تو یہی منظر ہے نا کہ اب کون کس کے قریب ہو رہا ہے یہ طے کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ اور وہاں پر سدرۃ المنتہا پر جب بلایا جا رہا ہے تو ایک مرحلہ تو ایسا آیا تھا نا کہ جبریل نے کہا لو دنوۃ انملۃ، اگر ایک قدم بھی آگے جاؤں گا تو لاحترق تو جل جاؤں گا۔ معلوم یہ ہوا کہ جبریل استاد مصطفیٰ نہیں ہے، خادم مصطفیٰ ہے۔ وہاں آگے سرکار جائیں گے، جبریل کے جانے کی جگہ نہیں ہے۔ اور جب اس مرحلے کے اوپر نبی پہنچے تو آپ کے ذہن مبارک میں آیا کہ کسی سے جوتیاں اتروائی گئی تھیں تو میں بھی جوتیاں اتار دوں۔ تو آواز قدرت آئی، اے میرے حبیب تم نالینوں کے ساتھ آؤ۔ اور سرکار جس جگہ پر پہنچے اس جگہ پر جاتے ہوئے اللہ نے اس منظر کو یوں بیان کیا، عند سدرۃ المنتہا وہو افق بالافق الاعلی، میرا حبیب سب سے اونچی جگہ پر تھا۔ نبی سب سے اونچی جگہ پر ہیں جب معراج پر گئے۔ قرآن نے کہا ہے نا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، اس سے اونچی جگہ نہیں ہے جس جگہ پر نبی کھڑے ہیں۔ یعنی اللہ نے سب سے بلند جگہ پر اپنے نبی کو کھڑا ہوا دیکھا ہے۔ اللہ نے بلایا ہے ایسی جگہ کہ جو سب سے بلند جگہ ہے، وہاں نبی جوتیوں کے ساتھ گئے ہیں۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ ساری کائنات نبی کی جوتیوں کے نیچے ہے۔ لہذا کوئی نبی مکرم کہ جوتیوں کی برابری نہیں کر سکتا، تو علی اور حسن و حسین جو نبی کا خون ہے، جو نبی جیسے ہیں، ان کے بارے میں مقایسہ عبث ہے اور بیکار ہے۔ یہ ایک عاشق اور معشوق کی گفتگو ہے، اور اس عاشقانہ گفتگو میں کبھی کبھی جلوے بھی عاشقانہ ہیں۔ عینیک، یدیک، لسانیک، رجلیک، اذنیک، اللہ اکبر۔ نبی کی پنڈلیاں اللہ کو نظر آتی ہیں، نبی کے بازو اللہ کو نظر آتے ہیں، نبی کی دونوں آنکھوں کا ذکر کرتا ہے، نبی کے دونوں کانوں کی بات کرتا ہے اللہ جی۔ اور کبھی کبھی تو اللہ اپنے حبیب سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے تمہارے پیروں پہ ورم آ گیا ہے۔ اتنا غور کون کرتا ہے سوائے عاشق کے؟ تمہارے پیروں پہ ورم آ گیا ہے۔ قم اللیل الا قلیلا، میرے حبیب ہماری بارگاہ میں کچھ دیر آرام کر لیا کرو، ہماری بارگاہ میں اتنا نہ کھڑے ہوا کرو۔ ذرا غور تو فرمائیں، کیا انداز ہے بات کرنے کا۔ توجہ چاہوں گا اس جملے کے اوپر۔ ساری دنیا سے اللہ چاہتا ہے بستر چھوڑ کر مصلے پر آئیں، آرام چھوڑ کر مصلے پر آئیں،
اپنے کاموں کو تقسیم کرو، اللہ کی عبادت کے لیے وقت کا تعین کرو، بستر چھوڑو اور مصلی پر آؤ۔ اپنے حبیب سے کہتا ہے ذرا بستر پہ بھی چلے جایا کرو، تم تو مسلسل ہماری عبادت میں مصروف رہتے ہو۔ کیا انداز ہے! اور پھر کبھی کبھی تو اللہ چاہتا نہیں ہے کہ ہم بھی سمجھیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ الف لام میم، ترجمہ الف لام میم ہی لکھ دیا مولانا حضرات نے جی۔ الف لام را، علماء نے مفسروں نے ترجمے کے نیچے الف لام را ہی لکھ دیا۔ الف لام را کا کیا مطلب ہے؟ اگر مطلب پتہ ہوتا تو پھر قرآن کافی نہ ہو جاتا؟ قرآن تو کافی نہیں ہے، قرآن تو نبی کے اوپر نازل ہوا ہے، تو نبی بتائیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو وہ جو راز کی باتیں تھیں وہ بھی پروردگار عالم نے کہیں کہیں رکھ دیں، تاکہ یہ بھی اندازہ تمہیں ہوتا رہے کہ یہ رازدارانہ گفتگو ہو رہی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ عشق کیا ہے، اسے کیسے سمجھا جائے؟ اور ایام بھی عاشقوں کے ہیں، ذکر بھی عاشقوں کا ہے، اور جیسے عاشق کربلا والے ثابت ہوئے ہیں، دنیا میں کوئی تصور عشق کو لا نہیں سکتا۔ جنہوں نے مفہوم عشق کو روشن کیا، جنہوں نے اللہ سے پیار کو ثابت کیا، پیار سے بھی بالاتر بات، محبت سے بھی زیادہ بالاتر بات۔ محبت میں انسان اندھا بہرا ضرور ہو جاتا ہے، مگر عشق میں تو جل جاتا ہے۔ بہت فرق ہے محبت میں اور عشق کے اندر۔ یہ گھرانہ اللہ سے محبت کرنے والا ہی گھرانہ نہیں ہے جن کے دروازے پر میں اور آپ جمع ہیں، بلکہ یہ گھرانہ اللہ سے عشق کرنے والا گھرانہ ہے، عاشقوں کا گھرانہ ہے۔ پوری کائنات ویسے بھی چل بھی رہی ہے عشق کی بنیاد پر، بھائی بنی بھی عشق کی بنیاد پر تھی۔ میں ایک فقیر کا جملہ نقل کر رہا ہوں آپ سے، اللہ کو نبی سے عشق ہوا تو ساری کائنات بنا دی، حسین کو اللہ سے عشق ہوا تو ساری کائنات لوٹا دی۔ کوئی پوچھے مفہوم عشق کو کہ مفہوم عشق کیا ہے؟ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔